اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا. السلام علیکم عزیزان انتظار، لیکچر نمبر 7، موضوع میں اور میرا انتظار۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ سچا انتظار صرف عمل صالح سے ثابت ہوتا ہے، لیکن عمل اس وقت تک خالص نہیں بنتا جب تک وہ عاجزی کے ساتھ نہ ہو۔ آج اسی تسلسل میں ہم اس اہم بیماری پر بات کریں گے جو عمل اور عبادت دونوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور وہ ہے تکبر۔ کیونکہ جب انسان کے اندر عاجزی نہ ہو تو نہ اس کا عمل امام علیہ السلام کو خوش کر سکتا ہے اور نہ اس کی عبادت اسے خدا کے قریب لے جا سکتی ہے۔ میں اور میرا انتظار، منتظر گناہ نہیں کرتا، تکبر۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، خدا وند عالم نے نماز کو تمہارے لیے اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم تکبر سے دور رہو۔ عزیزان انتظار، یہ حدیث ہمیں عبادت کے اصل مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نماز صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک تربیتی نظام ہے جو انسان کے اندر سے غرور اور خود پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اگر نماز انسان کو عاجزی نہ سکھائے تو پھر ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا صرف ادا کر رہے ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہماری نماز نے ہمیں کیا دیا؟ عزیزان انتظار، اگر ہم برسوں سے نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں تو کیا اس نے ہمارے اخلاق، ہمارے رویوں اور ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ کیا نماز نے ہمیں زیادہ بردبار، زیادہ نرم دل اور زیادہ خدا سے ڈرنے والا بنایا ہے، یا صرف ہمارے ماتھے پر محراب کا نشان ڈال دیا ہے؟ تکبر ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو خدا سے بھی دور کرتا ہے اور امام زمان علیہ السلام سے بھی، کیونکہ متکبر انسان کسی کی قیادت کو دل سے قبول نہیں کرتا، اور جو شخص خود کو بہتر سمجھتا ہو وہ امام علیہ السلام کے سامنے مکمل اطاعت کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ منتظر امام زمان علیہ السلام کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نماز اسے صرف ظاہری نیکی نہیں دیتی بلکہ اسے اندر سے بدلنے کے لیے ہے۔ عزیزان انتظار، اگر ہماری نماز ہمیں امام علیہ السلام کا بہتر ساتھی نہیں بنا رہی تو ہمیں اپنی نماز کے ساتھ اپنا رویہ بھی درست کرنا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادت کا محاسبہ کریں۔ نماز کے بعد بھی اگر ہمارے اندر غرور، تحقیر اور خود پسندی باقی ہے تو یہ ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے۔ ذرا سوچئے، نماز کا اصل مقصد تکبر سے نجات ہے۔ عبادت اگر انسان کو عاجز نہ بنائے تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ غرور انسان کو امام زمان علیہ السلام سے دور کرتا ہے۔ منتظر کو عاجزی اور اطاعت کا پیکر ہونا چاہیے۔ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں، باطنی تبدیلی ضروری ہے۔ اپنی نماز اور اپنے اخلاق کا محاسبہ کرنا لازم ہے۔ عزیزان انتظار، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں ایسی نماز عطا فرما جو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں تکبر، غرور اور خود پسندی سے پاک کر دے، ہمیں عاجزی، اطاعت اور بندگی کا حقیقی ذوق نصیب فرما، اور ہمیں ایسا سچا منتظر بنا دے جو اپنے اخلاق، اپنے عمل اور اپنی عبادت کے ذریعے امام زمان علیہ السلام کے قریب ہونے والا ہو۔ یا اللہ ہماری مدد فرما ظہور کی زمینہ سازی میں، تاکہ ہم اپنے مولا و آقا کی خوشنودی کا باعث بن سکیں۔ بحق کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک، حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بحق کے جناب امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک اور پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، الہی آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔
اللهم عجل وليك الفرج